شادی کے بارے میں جو دوسرا تصور ہے، اسی نقطے پر ہم بات کریں گے کہ عورت شادی اس لیے کی جائے کہ اس نے گھر سنبھالنا ہے، اس نے گھر سنبھالنا ہے۔ اس کا جواب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ گھر سنبھالنے والی جو چیز ہے، جو خدمت کا آپ کو بہت زیادہ اس سوسائٹی میں جو ہم ایک عورت کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں اس کو گنتے ہیں، آپ سیرت النبی پڑھ کر کے دیکھیں، وہاں پر یہ سارے کام آپ کو جو ہے لونڈیوں سے اور غلاموں سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو کام نہیں کرنا، لیکن کنسیپٹ کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی کو پیسے پر رکھ کر کسی سے نوکری کروانا، خدمت کروانا، یا کسی غلام کو، جب غلام ہوا کرتے تھے، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، یہ بالکل ایک الگ اپروچ ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ اور ایک عورت کے اوپر وہ سارے کام ڈال دینا، یہ بالکل ایک الگ اپروچ ہے۔ یہ جو سوچ آتی ہے نا دماغ میں، بیوی نے اگر گھر کے اندر برتن، کپڑے اور یہ سارے کام نہیں کرنے، پھر عورت نے کرنا کیا ہے؟ بنیادی سوال آتا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس بنیادی طور پر ہم اسی سے محروم ہیں نا کہ عورت کا مقصد وجود ہی طے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، عورت کے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا، کپڑے برتن نہیں کرنے، تو اور پھر کیا کرنا ہے؟ بھائی کپڑے برتن تو کرنے ہیں، کرنے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ تو آدمی کو بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ آدمی یہ کس نے طے کیا ہے کہ گھر کا جو کام ہے وہ صرف بیوی کرے گی؟ یہ والی بات کہاں سے آئی ہے؟ آپ ذرا اس کو دیکھیں، آپ کو مل جائے گے، دلائل مل جائیں گے۔ صحابیات گھروں میں کام کرتی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتی تھی۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، خصوصاً اس واقعے کے اوپر بڑی جو ہے وہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمارے ہاں بہت بنیادی نقطہ بنایا جاتا ہے اس سارے عمل میں۔ لیکن میں جس سوال کو اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں انہی احادیث میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ صحابی آٹا گھونتے تھے، صحابی کپڑے دھوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے، وہ دیر سے نکلتے، ایک گورنر صحابی تھے، دیر سے نکلتے۔ جب ان کو بلایا گیا اور ان کی شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس غالباً 2 ہی سوٹ ہیں، میں ایک کو دھوتا ہوں اور دوسرے کو پہنتا ہوں، پھر میں آٹا گھونتا ہوں۔ یہ انہوں نے ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، آپ کے بارے میں فرمایا اما عائشہ نے کہ جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، آپ بھی گھر میں کام کرتے تھے۔ اور یہ تو بچپن سے ہم کہانیاں سنتے آ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ واقعات اور یہ باتیں کہ آپ اپنی جوتی کو خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سیا کرتے تھے۔ اور صحابہ تو اتنے حساس تھے کہ ان کی اگر جو ان کے ہاتھ سے ڈنڈا گر جاتا جانور سے نیچے تو وہ کسی اور کو نہیں کہتے تھے، وہ خود اتر کے وہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو وہ تو خود گھروں میں کام کاج کرتے تھے۔ تو یہ کہاں سے آیا کانسیپٹ کہ گھر کا کام کاج محض عورت کو کرنا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کو باہر جانا ہے، آدمی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں یقیناً بیوی ان چیزوں میں کوآپریٹ کر رہی ہے، لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدمی کو 2 دن چھٹی ہے، وہ گھر کے اندر آ کے جو ہے آرام کر رہا ہے، اب اگر جو ہے اس وقت میں اس کو کام کرنا پڑ جائے تو اس کو کیا چیز روکتی ہے نا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کیا چیز ہے جو ایک تانا بناتی ہے کہ یہ تو رن مرید ہے؟ یعنی اگر کوئی واشنگ مشین میں آدمی کپڑے دھو رہا ہے، بہنوں نے دیکھ لیا، اماں نے دیکھ لیا، برتن دھو رہا ہے، گھر میں جو ہے صفائی کر رہا ہے، تو یہ جو تصور منہ پہ فوراً لفظ آتے ہیں نا، یہ لفظ اصل کے اندر کرپٹ سائیکالوجی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو لفظ منہ پہ آپ کے فوراً منہ پہ آتے ہیں نا، یہ تو رن مرید ہے۔
تو مظلوم ہے، یہ جو مظلوم بنتا ہے وہ کام کرنے سے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ہم اس کی مخالفت بالکل نہیں کر رہے کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے، ہم کہہ رہے کریں، عورت کام کرے، لیکن ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آدمی بھی کام کرتا ہے تو یہ جو ٹرمز اس کے لیے آتی ہیں، یہ جو اس کی مظلومیت کا تصور آتا ہے، یہ کدھر سے آتا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر آتا ہے اسی بنیاد سے کہ جو بنیاد یہ کہتی ہے کہ ایک عورت تو آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے ساری کی ساری، صدقہ کرنے والی، صبر کرنے والی، اور آیت کے اندر ہے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ دونوں ہی امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک عورت کا تصور قرآن دے رہا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، وہ بہت اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ ہمارا کلچر تو کہتا ہے وہ بہت جھاڑو پونجو جو ہے صفائیاں کرنے والی ہے، جھاڑو لگانے والی ہے، ٹاکیاں لگانے والی ہے، وہ جو ہے وہ پورے خاندان کی روٹیاں پکانے والی ہے، وہ جو ہے وہ سارے جو ہے برتن دھونے والی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس سے کروا رہا ہے، سوسائٹی اس سے کیا کچھ کروا رہی ہے۔ قرآن کی باتیں، قرآن کی شخصیات، قرآن کا مطالبہ، قرآن کی صفات، قرآن کا تذکرہ اور کلچر کی باتیں تو بالکل دو الگ الگ دنیا ہے، دو الگ الگ دنیا ہے۔ یعنی اس کلچر کے اندر ایک عورت کا نماز پڑھ لینا، صرف محض فرض نماز ادا کر لینا، یہ کمال ہوتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ ٹائم کے اوپر نماز پڑھ لینا عورت، میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے۔ عورت ماشاءاللہ اس نے ٹائم پر نماز پڑھ لی، اس کو تو ٹائم پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ وہ نوافل پڑھے، وہ کوئی اور کام کرے۔ اور ابھی ہم اصل بات کی طرف آئیں گے کہ وہ عورت کی جو اس سے بھی بنیادی ذمہ داری ہے شادی کے بعد، تو ساری باتیں ہیں ہی ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ بچوں کو پالنا جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں۔